نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد جیسے کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر پیری طریقت رہبر شریعت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ کے علمی سوالات کے جوابات عنایت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت کے علالت کے باعث یہ سلسلہ موقوف کر دیا گیا اور حضرت کے صحتیابی کے لیے آیت کریمہ شریف کا ختم ہوتا رہا۔ پھر قبلہ شاہ صاحب کے حکم پر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس سلسلے کو دوبارہ شروع کیا جائے اور درس کی صورت میں اس کو جاری رکھا جائے۔ حضرت کی صحتیابی تک انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ درس کی صورت میں جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد سے جلد قبلہ شاہ صاحب کو صحتیابی عطا فرمائے تاکہ ہم دوبارہ ان کے علم فیضان سے مستفید ہو سکے۔ آج کے درس کے لیے جس عنوان کو میں نے منتخب کیا ہے وہ مسجد کے آداب کے حوالے سے ہے۔ یہ گرمی کا موسم ہے اور رمضان المبارک بھی آنے والا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر مساجد کے اندر گرمی کے موسم میں جیسے آفس سے ہمیں چھٹی ملتی ہے تو نماز جب ادا کرتے ہیں بعض حضرات وہاں لیٹ جاتے اور سو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے اندر اعتکاف کے دوران معتکفین حضرات جو ہے وہ مسجد میں سو جاتے ہیں۔ بشری تقاضے کے مطابق جب ہم پر غسل واجب ہو جائے مسجد کے اندر ایسی صورت میں تو اب کیا جائے، اس حوالے سے امام عشق و محبت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے، جس کا نچوڑ اور لب لباب میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اعلی حضرت نے مختلف صورتیں لکھی ہے۔ ایک صورت حضرت نے یہ لکھی ہے کہ مثال کے طور پر کسی شخص پر غسل واجب تھا اور اسے یاد نہیں رہا اور ایسی حالت میں وہ مسجد کے اندر داخل ہو گیا، اب اچانک اسے یاد آیا۔ ایک صورت یہ تحریر فرمائی۔ دوسری صورت فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا مسجد کے اندر سویا اور یہ سونا اسے جائز ہے، اس لیے کہ وہ معتکف ہے، باہر جا نہیں سکتا، شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، تو فرمایا اسے سونا جائز ہے۔ اسی حالت میں اس کو احتلام ہو گیا۔ یا تیسری صورت لکھتے ہیں ایسا شخص جو غیر معتکف ہے یعنی اعتکاف کرنے والا نہیں ہے، اسے مسجد کے اندر سونا ممنوع ہے، لیکن وہ سو گیا اور سوتے میں اسے احتلام ہو گیا، تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان تینوں اشخاص کو مسجد میں نہ چلنا جائز ہے اور نہ مسجد میں ان کو ٹہرنا جائز ہے، اور نہ ہی وہ مسجد میں غسل کر سکتے ہیں۔ فرمائے یہ تینوں شخص کہ جس پر غسل واجب تھا مسجد کے اندر داخل ہو گیا بھول کر اور اب اسے یاد آیا کہ مجھ پر غسل واجب ہے، وہ شخص جو اعتکاف کرنے والا ہے مسجد کے اندر اور اس پر غسل واجب ہو گیا، اور وہ شخص جو غیر معتکف ہے لیکن مسجد کے اندر سویا اور اس پر غسل واجب ہو گیا، فرمایا ان تینوں اشخاص کو نہ تو مسجد میں چلنا جائز ہے، نہ مسجد میں رکنا جائز ہے، اور نہ ہی مسجد میں یہ غسل کر سکتے ہیں۔ اب کیا کرے؟ فرمائے یہ اب عاجز ہو گیا،
جب عاجز ہو گیا تو ایسی صورت میں ان پر لازم ہے کہ وہ فی الفور تیمم کر لے، فوراً یہ تیمم کر لے۔ اب تیمم کس چیز سے کرے گا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یا تو مسجد کے زمین سے تیمم کر لے یا مسجد کی دیوار سے تیمم کر لے۔ پھر فرماتے ہیں اگر مسجد سے باہر جا سکتا ہے اور باہر جانے میں اس کے جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو یہ تیمم کرنا اس کے لیے مستحب ہے۔ ایسا شخص جو ان عذروں کے اندر جو ہے پھنس جائے، فرمایا وہ اگر مسجد سے باہر جا سکتا ہو اور اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو تو اب اس پر یہ تیمم کرنا مستحب ہے، اور اگر وہ مسجد سے باہر جانے میں اس کی جان کو خطرہ ہے، دشمن ہے یا کوئی اور ایسا عذر شرعی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، اس کو مجبوراً مسجد میں رہنا پڑ رہا ہے، تو فرمایا ایسی صورت میں یہ تیمم کرنا اس پر واجب ہے، ایسی صورت میں اس پر یہ تیمم کرنا واجب ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، اب اعلیٰ حضرت کے الفاظ سماعت کیجئے، فرماتے جنب کو جنب ہونا یاد نہ رہا، جنب کہتے ہیں ناپاک شخص کو جس پر غسل واجب ہو، فرمایا جنب کو جنب ہونا یاد نہ رہا، مسجد میں چلا گیا، اب یاد آیا، یا معتکف مسجد میں سوتا تھا کہ اسے جائز ہے، یعنی اس کو مسجد میں سونا جائز ہے، یا غیر معتکف مسجد میں سوتا تھا اگرچہ اسے منع ہے، یعنی اس کو مسجد میں سونا جائز نہیں ہے، اور نہانے کی حاجت ہوئی، یعنی معتکف یا غیر معتکف مسجد میں سویا اور اسے نہانے کی حاجت ہوئی، فرمایا یہ لوگ نہ مسجد میں چل سکتے ہیں، نہ مسجد میں ٹہر سکتے ہیں، اور نہ مسجد میں غسل ہو سکتا ہے، ناچار یہ صورت عجز ہوئی، فوراً تیمم کرے۔ پھر فرماتے ہیں اگرچہ مسجد کی زمین یا دیوار سے یا معاً باہر چلے جائے اگر جا سکتے ہو۔ پھر فرماتے ہیں اگر باہر جانے میں بدن یا مال پر صحیح اندیشہ ہے، یعنی یہ خوف ہے کہ میرے جسم کو کوئی نقصان پہنچ جائے گا یا کوئی چور ڈاکو باہر بیٹھے وہ میرے مال کو لوٹ لیں گے، تو فرمایا ایسی صورت میں جب وہ مسجد میں بیٹھا رہے تو بیٹھنے کی صورت میں تیمم ضروری اور واجب ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ نکلنے کی صورت میں، جو پہلے صورت بتایا کہ اگر وہ باہر جا سکتے اس کے جان کو کوئی ضرر اور نقصان پہنچانے والا نہیں ہے اور وہ جا سکتا ہے، تو فرماتے ہیں اس بارے میں ہمارے اکابر علماء فرماتے ہیں کہ اسے تیمم مستحب ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ بلا تیمم کیے فوراً مسجد سے نکل جائے، لیکن تیمم کر کے نکلنا یہ زیادہ احتیاط والا مذہب ہے۔ پھر اس مسئلے پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ مزید اپنے طرف سے یہ کہہ کر ارشاد فرمائے اقول، میں کہتا ہوں، ذہن فقیر میں یہاں بعض مہم تفصیلیں ہیں، یعنی چند اہم تفصیلات میرے ذہن میں آئی، میں اسے ضروری سمجھتا ہوں کہ اسے یاد لکھ لوں۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب ان تینوں اشخاص جو مسجد کے اندر ہو، ناپاک ہو، فرماتے ہیں ان میں سے ہر ایک پر جلد سے جلد تیمم کرنا لازم ہے۔ اس کی وجہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بتلاتے ہیں کہ مسجد میں ناپاکی کی صورت میں چلنا منع ہے اور ناپاکی کی صورت میں رہنا بھی منع ہے۔ اب جتنا وہ تیمم کے اندر تاخیر کرے گا تو گویا وہ حرام کا مرتکب ہو رہا ہے، تو اس لیے فرمایا ایسے شخص پر فی الفور ضروری ہے کہ وہ جلد سے جلد تیمم کرے۔ اب تیمم کرنے کی بھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ صاحب جو مسجد کے اندر ہے، جہاں یہ بیٹھا ہوا اس کے قریب اگر کوئی مٹی کا برتن رکھا ہوا ہے تو اس پر لازم ہے کہ فوراً اس مٹی کے برتن پر ہاتھ مار کر تیمم کر لے، اور اگر یہ برتن اس کے پاس نہیں ہے، مسجد کا فرش ہے اور دیوار ہے، لیکن فرش پر جو ہے دری بچھی ہوئی ہے،
فرش پر جو ہے دری بچھی ہوئی ہے. تو فرماتے ہیں اب دو صورتیں ہیں کہ دری ہٹا کر تیمم کرے یا دیوار پر تیمم کرے. فرماتے ہیں اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کون سا اگر دیوار سے تیمم کرتے اس میں کم عرصہ لگتا ہے یا دری کو ہٹا دے اور اسے تیمم کرے اس میں کم عرصہ لگتا ہے. جس میں کم عرصہ لگتا ہو اس سے تیمم کرنا اس پر لازم ہے. چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں اولاً اس تیمم کے کرنے میں جہاں تک حد امکان ہو تعجیل تام کا حکم ہے، یعنی جہاں تک ممکن ہو جلد سے جلد تیمم کرنے کا حکم ہے. فرماتے ہیں جو صورت جلد سے جلد تیمم ہو جانے کی ہو اسے بجا لانا واجب ہو، اور ادنا تاخیر ناجائز کہ بضرورت اتنی ہی دیر اسے توقف کی اجازت ہوئی جس میں تیمم کر سکے. یعنی شریعت کی جانب سے اسے فقط اتنی اجازت ہے مسجد میں ناپاک رہنے کی جتنی دیر میں تیمم ہو سکتا ہے، اس سے زائد کی اس کو اجازت نہیں ہے. اس لیے اس پر لازم ہے کہ فی الفور یہ تیمم کرے. فرماتے تاخیر روا نہیں کہ اتنے دیر بلا ضرورت بحال جنابت مسجد میں ٹہرنا ہوگا اور یہ حرام ہے. لہذا اسی کے ہاتھ کے پاس مثلا کوئی مٹی کا برتن رکھا ہے اور دیوار قدم بھر دور ہے، یعنی قریب میں مٹی کا برتن ہے اور دیوار تک چلنے میں ایک قدم کا فاصلہ ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے اب مٹی کے برتن سے تیمم کرے گا، دیوار کے پاس نہیں جائے گا. فرماتے ہیں کہ مثلا کوئی مٹی کا برتن رکھا ہوا ہے اور دیوار قدم بھر دور ہے تو واجب ہے کہ اس برتن سے فوراً تیمم کر لے، اور اگر دیوار قریب ہے اور برتن دور ہے یا برتن سر سے ہے ہی نہیں اور جس جگہ یہ بیٹھا ہے وہاں فرش نہیں ہے، یعنی وہاں دری وغیرہ قالین وغیرہ بچھی ہوئی نہیں ہے، تو فرمایا ایسی صورت میں مسجد کی دیوار اور مسجد کی زمین میں جو ہے فاصلے کی نسبت دیکھی جائے گی. اگر دیوار ہاتھ بڑھانے کے قریب ہے تو دیوار سے تیمم کر لے، ورنہ مسجد کی زمین سے تیمم کر کے پاکی حاصل کر لے. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اگر مسجد کی دیوار اتنی دور ہے اور مسجد میں جو ہے دری بچھی ہوئی ہے یا جو ہے قالین بچا ہوا ہے، اب دیکھا یہ جائے گا کہ جس میں کم مدت لگتی اس سے کر لے. مثال کے طور پر قالین ہٹانے میں 1 منٹ لگتا ہے اور دیوار تک پہنچنے میں 2 منٹ لگتے ہیں، تو فرمایا کہ قالین ہٹا کر زمین کے فرش سے مسجد کی زمین سے جو ہے اس پر تیمم کر لیں گے. پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ثانیاً یہ تیمم مسجد سے نکل جانے کے لیے تھا بحالت جنابت، جس طرح مسجد میں ٹہرنا حرام یوں ہی ہمارے نزدیک مسجد میں چلنا بھی حرام. اب کہ تیمم کر چکا فوراً مسجد سے نکل جائے. یعنی فرماتے ہیں کہ ان تینوں اشخاصوں نے جب یہ پھنس گئے اور مسجد میں تیمم کر لیا تو اب مسجد میں رہ سکتے یا نہیں رہ سکتے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں چونکہ مسجد میں رکنا اور مسجد میں چلنا ناپاکی کی حالت میں حرام ہے، اس لیے اب شریعت نے اسے یہ حکم دیا کہ تیمم کر لو. اور یہ تیمم مسجد میں رہنے کے لیے نہیں ہے بلکہ مسجد میں چلنے کے واسطے تھا. فرمایا جب اس نے تیمم کر لیا تو اب اس پر فوراً لازم ہے کہ فوراً مسجد سے نکل جائے اور جا کر جو ہے پاکی حاصل کرے. تو فرماتے ہیں کہ اب کہ تیمم کر چکا فوراً نکل جائے، اور اگر مسجد میں چند دروازے ہیں تو وہ دروازہ اختیار کرے جو قریب تر ہو کہ اسے نکلنے میں خواب مسجد سے باہر جا کر اسے تیمم کی کسی آیت. اچھا اب یہ عدد فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ جو مسجد سے نکلنے کے لیے تیمم کر لیا، اس تیمم سے نہ تو بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، نہ مسجد کے اندر نہ مسجد سے باہر جا کر. تو اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس تیمم سے کسی آیت کی تلاوت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تیمم فقط اس لیے تھا کہ میں مسجد سے نکل جاؤں، بس وہ تیمم کر لے اور فوراً مسجد سے نکل جائے. پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تیسرے مسئلے کے تخریج کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ ثالثاً نکلنے کے تیمم کا حکم وجوباً خواہ استحباباً اس صورت میں ہونا چاہیے جبکہ عین کنارے مسجد پر نہ ہو. یعنی 2 صورتیں مسجد میں تیمم کرنا جو اس پر لازم ہے، یا تو تیمم کرنا واجب ہوگا یا مستحب ہوگا.
ان دونوں صورتوں کی وضاحت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس طرح فرماتے ہیں کہ مسجد میں اگر اسے رہنا ہے تو اس پر تیمم کرنا واجب ہے، کہ باہر جائے گا تو اس کے جان کو خطرہ ہے، کوئی اور ایسی مجبوری کہ باہر جا نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں اس پر تیمم کرنا واجب ہے۔ اور ایسی صورت میں کہ جب اس کو جان کو کوئی خطرہ نہ ہو، وہ مسجد سے نکلنے کے لیے تیمم کرے تو یہ تیمم کرنا مستحب ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تیمم واجب اور مستحب اس وقت ہوگا کہ جب یہ مسجد کے اندر ہو، مسجد کے دروازے پر نہ ہو، کیونکہ اگر اس کے ایک قدم مسجد کے دروازے پر اور ایک باہر ہے تو ایسی صورت میں اس پر فوراً لازم ہے کہ قدم باہر نکالے، تیمم نہ کرے، کہ تیمم کرے گا تو اتنے دیر تک اس کا پیر جو ہے وہ مسجد کے اندر ناپاکی کی حالت میں رہے گا اور یہ منع ہے۔ تو اس مسئلے کے بارے میں وضاحت فرماتے ہیں کہ نکلنے کے لیے تیمم کا حکم وجوباً خواہ استحباباً اس صورت میں ہونا چاہیے جب کنارے مسجد پر نہ ہو، یعنی مسجد کے کنارے پر نہ ہو کہ پہلے ہی قدم میں مسجد سے خارج ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں اس پر تیمم نہیں بلکہ فوراً وہ مسجد سے باہر نکل جائے۔ پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص دروازے پر یا حجرے کے متصل زمین پر سویا تھا اور اسے احتلام ہوا یا جنابت یاد نہ رہی اور ایک مسجد قدم میں رکھا تھا، ان صورتوں میں فوراً ایک قدم رکھ کر مسجد سے باہر ہو جائے کہ اس خروج میں مرور فی المسجد نہیں ہے، یعنی ایسی صورت میں جب وہ مسجد سے باہر نکلے گا تو چونکہ مسجد میں چلنا نہیں ہے اس لیے اس کو تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فی الفور مسجد سے نکل جائے۔ تیمم کس وقت اس پر لازم ہے، کس وقت اس کے لیے تیمم کرنا مستحب ہے؟ جب مسجد میں چلنا لازم آئے یا جب مسجد میں رکنا لازم آئے، تو ایک صورت میں تیمم کرنا اس پر واجب ہے اور ایک صورت میں اس پر تیمم کرنا مستحب ہے۔ اور فرمایا جب تک تیمم پورا نہ ہو بحالت جنابت میں ٹہرنا لازم آئے گا، یعنی ان صورتوں میں فرمایا کہ باہر نکلنے کا فوراً حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب تک وہ تیمم نہیں کرے گا، مثال کے طور پر ایک شخص مسجد کے دروازے پر سویا اور وہی اس کو احتلام ہو گیا اور ایک قدم رکھ کر وہ مسجد سے باہر ہو سکتا ہے، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ شخص اگر اب تیمم کے لیے رکتا ہے تو جتنی دیر میں تیمم ہوتی اتنی دیر کے لیے اس کا مسجد میں ناپاکی کی حالت میں رہنا لازم آئے گا، اس لیے اس پر تیمم نہیں ہے بلکہ ایک قدم رکھ کر ڈائریکٹ مسجد سے نکل جائے تاکہ مسجد کے اندر ناپاکی کی حالت میں ٹھہرنا لازم نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنی میں دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسجد کے آداب کا جو ہے ہمیں لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔